حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش۔ یوں تو ابن زیاد پہلے ہی سے طے کیے ہوئے تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا تڑپا تڑپا کر قتل کروں گا، جیسا کہ اس خط سے واضح ہے جو اس نے حر کو لکھا تھا کہ حسین کو مقام بے آب و گیاہ پر اتارنا، لیکن اس حکم سے پہلے کوئی واضح حکم نہیں پہنچا تھا۔ 7ویں تاریخ جب یہ خط پہنچا تو عمر سعد نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ نہر فرات پر متعین کر دیا اور اس سے تاکید کر دی کہ اب کسی طرح بھی خیام حسینی تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ اس لشکر نے دریا کو گھیر لیا تاکہ خیام حسینی تک ایک قطرہ آب بھی نہ پہنچنے پائے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 234۔ کمین فطرت شیطانیت دشمنان خدا اور رسول امام حسین علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہنے لگے، حسین تم دیکھتے ہو کہ یہ آسمانی رنگت کا پانی کس طرح موجیں مار رہا ہے، مگر تمہیں جیتے جی ایک قطرہ بھی کسی بھی صورت پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 234۔ بندش آپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکنے لگے۔ حضرت ان بچوں کو تسکین دینے کی کوشش فرماتے تھے مگر پیاس تو پانی ہی سے بجھ سکتی تھی۔ بچوں کی آواز علاتش امام حسین علیہ السلام کے لیے سخت مصیبت تھی۔ کوئی ایسی تدبیر جو کی جا سکتی تھی اٹھا نہیں رکھی گئی۔ ہر عنوان سے پانی طلب کر کے دیکھا لیکن ان سنگ دلوں نے حتی المقدور ان پیاسوں تک پانی نہ پہنچنے دیا۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر بریر حمدانی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ وہ خود بندش آپ کے سلسلے میں ابن سعد سے گفتگو کریں۔ چنانچہ بریر حمدانی عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو کہ اولاد رسول کو ذبح کرنے کے لیے یہاں آئے ہو، اور پھر مستزاد یہ کہ آب فرات جس سے عراق کے کتے اسور تک اپنی پیاس بجھاتے ہیں، مگر افسوس کہ جگر گوشہ رسول پیاس کی شدت سے ہلاک ہوا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اس پانی کی ممانعت ہے۔ عمر سعد نے جواب میں کہا، کیا کروں، رائے کی حکومت مجھے عزیز ہے، اگر میں حکم ابن زیاد کے خلاف کروں تو رائے کی حکومت مجھے نہ مل سکے گی۔ موازنہ حق و باطل۔ بدبختی اس قدر غالب آ چکی تھی کہ ابن سعد نے بڑی ڈھٹائی سے اقبال جرم کر لیا اور اس کی پوچھ اور ذلیل وجہ بھی بتا دی، مگر اس جواب نے آنے والی نسلوں کو بہترین موقع فیصلہ کرنے کا مہین کر دیا۔ کہا، حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بلندی اخلاق کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جو پانی محفوظ کیا تھا اس کو پیاسے دشمن اور اس کے جانوروں کو کس فراغ دلی سے نذر کیا گیا، اور کہاں یہ بہیمت و حیوانیت کہ حسین اور ان کے اصحاب تو ایک طرف ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں اور ان کو پانی کی چند بوندیں بھی پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں، پہرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسین کے بچوں کو کہیں کوئی بوند پانی نہ پہنچ جائے۔ فرزند رسول اپنی پیاس اور اپنے بچوں کی تشنگی کے ذریعے تمام عالم انسانیت سے اپیل فرما رہے تھے کہ آؤ میرے اخلاق کا جو پرتوے اخلاق محمدی ہے اور میرے مخالفوں کے اخلاق کا مطالعہ کرو اور حق و باطل میں تمیز کرو۔ میرے مخالفین کو میرے جد کے لائے ہوئے دین اور آئین اخلاق سے دور کبھی لگاؤ نہیں ہے اور اس پر وہ میرے جد کے جانشین بننے کے مدعی ہیں۔ کیا ایسے حالات میں باطل کے خلاف احتجاج میں اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح نہ دوں؟ حسین علیہ السلام کی طرف سے صلح کے لیے سلسلہ جبانی۔ فرزند رسول بطور اتمام حجت برابر صلح کے لیے سلسلہ جبانی کرتے رہے۔ آپ نے ابن سعد سے کہلا بھیجا کہ تنہائی میں گفتگو کرنا ہے، شب کے اوقات میں مجھ سے ملو۔ چنانچہ دونوں لشکروں کے درمیان خلوت میں شب کے وقت یہ گفتگویں 3 نشستوں میں ہوئیں۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 235۔ ان گفتگوؤں کی تفصیل یا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھی یا ابن سعد کو، مگر ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابن سعد نے ایک خط ابن زیاد کو اس مضمون کا لکھا، اے امیر، خدا نے اس برافروختہ آتش نزاع جو ہمارے اور حسین کے درمیان ہے خاموش کر دیا اور اس نے امر امت کی اصلاح کر دی۔ حسین مجھ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف لوٹ جاؤں گا، یا مملکت اسلامی کی سرحدوں پر سے کسی ایک سرحد پر بطور ایک معمولی انسان کے جا رہوں گا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 236۔ اس کے بعد اگرچہ طبری نے ایک جملہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ اگر یہ بھی پسند نہ ہو تو میں تمہارے ساتھ یزید کے پاس جانے کو تیار بھی ہوں، مگر عقبہ بن سمعان غلام جناب رباب کہتے ہیں کہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک اور کربلا میں روز عاشور وقت شہادت تک میں ہر وقت فرزند رسول کی خدمت میں حاضر رہا ہوں۔ حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ غالباً رفع شر کی خاطر مصلحتاً ابن سعد نے یہ جملہ بھی اپنے خط میں ابن زیاد کو لکھ دیا ہو۔ حضرت نے اتمام حجت میں اپنی طرف سے انتہا کر دی اور امن و صلح کے لیے آخری کوشش جو کر سکتے تھے کر لی، لیکن نتیجہ وہی ہوا جو حسین جانتے تھے، یعنی یہ کہ حضرت کے مخالف حقیقتاً آپ کی جان کے طالب تھے۔ بیعت تو محض ظاہری بہانہ تھا،
جیسا کہ ابن زیاد کے ایک پہلے خط سے واضح ہو چکا تھا، جس میں اس نے ابن سعد کو لکھا تھا کہ حسین اول بیعت کریں، اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ابن زیاد کا رد عمل۔ جب ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے تفریحاً کہا کہ یہ خط ہے ناصح مشفق کا، اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ شمر امیر کا رخ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ امیر، کیا تم حسین کی اس تجاویز کو قبول کر لو گے؟ حالانکہ وہ تمہارے پہلو میں تمہارے پاس آ کر اترا ہے۔ اگر وہ تمہارے ملک سے بغیر تمہاری اطاعت کے نکل گئے تو یاد رکھو کہ قوت و عزت انہی کے لیے ہوگی اور تمہارے حصے میں ضعف و عاجزی آئے گی۔ تمہیں اس قدر و منزلت کے حصول کا موقع ان کو نہ دینا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اور ان کے اصحاب خود تمہارے حوالے کر دیں۔ اس صورت میں تم اگر ان کو کوئی سزا دو تو سزا دینا تمہارا حق ہوگا، اور اگر معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں حق ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر سعد رات بھر دونوں لشکروں کے درمیان بیٹھے سرگوشیاں کرتے رہے ہیں۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 236۔ دل کی بات۔ شمر نے نہایت خوشامدانہ لہجے میں عبید اللہ بن زیاد کے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ فوراً بولا کہ تو نے مجھ کو بالکل صحیح رائے دی، اور اس کے بعد عمر سعد کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا: میں نے تم کو حسین کی جانب اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ان کے ساتھ مراعات کرو یا معاملے کو طول دو یا ان کی زندگی اور سلامتی کی امیدیں دلاؤ یا ان سے متعلق سفارش کرو۔ تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے بلا شرط ہتھیار ڈالنے کو کہو، اگر مان جائیں تو ان سب کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو فوراً ان پر حملہ کر دو اور ان کو قتل کر کے ان کا مشلہ کر دو، یعنی عبرتناک سزا دو، کیونکہ وہ ایسی ہی عبرتناک سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب حسین قتل ہو جائیں تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالنا، اس لیے کہ وہ سلطنت کے باغی ہیں، جماعت میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح ان کو بعد موت تکلیف یا ضرر پہنچے گا، مگر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر حسین کو قتل نہ کر سکا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تم کو وہ انعامات دیں گے جو ایک فرما بردار اور اطاعت گزار کو دیے جاتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو لشکر کی سرداری سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس منصب کو شمر کے حوالے کر دو۔